बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब, और बड़ा ही मेरे दिल के करीब और लज़्ज़त वाला मौजू है कि अल्लाह का ज़िक्र करने का मकसद क्या है, मतलब क्या है, और फिर अंदाज़ क्या होना चाहिए। जब बहुत अरसा पहले मौलाना मदूदी की तफ़सीर पढ़ रहा था तो उसमें मुझे बड़ी ही ज़्यादा हिकमत वाली उनकी तफ़सीर में जिसने दिलचस्पी पैदा की वो सूरह बकर का ये जुमला था कि मुझे याद करो कैसे उठते बैठते लेटते फिर करवटों के बल, फिर कौमा अपनी ज़ुबान में कह रहा हूँ, कैसे करो जैसे अपने आबाओ जदाद का करते हो, कौमा लेकिन ज़रा ज़्यादा। अब ये बड़े ही मुझे लगता है कि ये आज की नस्ल को ना समझाने वाले मामलात हैं और इसमें बहुत सी हिकमतें ऐसी छुपी हैं जो कि आज की यंग जनरेशन के साथ हमारी आर्गूमेंट और बहस होनी चाहिए। और ये इल्मी बहस जिस माशरे में ना हो वहाँ इल्म साकित हो जाता है, और मुझे लगता है कि हमने शायद इन आर्गूमेंट्स को बहुत ज़्यादा अच्छे सेहतमंद तरीके से कंटिन्यू नहीं किया, जिससे एक गैप तो ज़रूर है। बात करेंगे, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अल्लामा हिशाम इलाही साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से आप? और महमूद अहमद चिश्ती साहब, भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत से आप? और इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ होंगे मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब और मुफ्ती ज़ुबैर भाई कराची से। मुफ्ती ज़ुबैर, आप ही से इब्तदा करता हूँ। ये जो ज़िक्र इलाही है इससे क्या तसव्वुर किया जाए, क्योंकि इसमें क्या नमाज रोज़ा ये भी इनमें शामिल होता है, या ज़िक्र किस चीज़ को कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। देखें, लफ्ज़ ज़िक्र जो आपने बयान फरमाया ये अरबी का लफ्ज़ है और इसका उर्दू तर्जमा बनता है याद करना। और जब हम जिक्र इलाही कहते हैं या जिक्र खुदा कहते हैं या जिक्रुल्लाह जब हम कहते हैं तो इसका मतलब है कि अल्लाह को याद करना। जब इस लफ्ज़ जिक्र का ये उर्दू तर्जमा हमारे नाजरीन और सामीन के सामने आ गया तो इससे एक मफहूम तो फौरी तौर पर हमें समझ में आ गया कि असल बात ये है कि हर वक़्त दिल और दिमाग में अल्लाह का तसव्वुर रहे, अल्लाह का ध्यान रहे, अल्लाह का ख्याल रहे, मेरा कल्ब और दिल लटका मुअल्लक और मुक़य्यद रहे अपने खालिक़े हकीकी के अहकाम के साथ। अहकाम के साथ या याद के साथ? याद के साथ। अहकाम और याद, यानी जब हमने अल्लाह को याद कर दिया तो इसका मतलब ये है कि इस्तेहज़ार खुदाबंदी के साथ साथ अब अल्लाह के अहकाम के साए तले हम जिंदगी गुजार रहे हैं। और देखिए बिलाल भाई, एक बात इसमें देखिए, जब हम लफ्ज़ जिक्र का ये मफहूम समझते हैं तो इसका मतलब है अगर कोई ठेले पे फ्रूट बेच रहा है, अगर कोई दुकान पर खड़ा है, अगर कोई सब्जी फरोख्त कर रहा है, कोई पायलट है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई ताजिर है, कोई बिजनेसमैन है, किसान है, वो दुनिया जहां का कोई भी काम कर रहा है लेकिन उसके दिमाग के अंदर, उसके जहन के अंदर, दिल के अंदर अगर अल्लाह की याद है, चाहे जुबान ना भी चल रही हो तब भी हम उसको जाकिर शुमार कर लेंगे, क्योंकि वो इस वक्त अल्लाह की याद के अंदर मसरूफ है। और इसी दिल दिमाग के ख्याल को मुतवज्जे करने के लिए कुरान और हदीस में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म भी फरमाया कि जुबान से भी तुम अल्लाह ताला का जिक्र करते रहो। और आपने इंट्रो के अंदर जो लफ्ज कहा है वो बड़ा खूबसूरत है, बहुत जबरदस्त, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। आपने हज़रत मौदूदी साहब की तफसीर का हवाला देते हुए आखिर में जो लफ्ज कहा, जिक्र करो मगर ज्यादा, ये जो ज्यादा वाला लफ्ज आपने कहा ना, ये है इल्मी नुक्ता जिसको आज समझना चाहिए। कुरान में वाहिद इबादत जिक्र है जिसकी कसरत का हुक्म दिया गया है, बाकी किसी इबादत की कसरत का हुक्म नहीं दिया गया। आप अभी जोहर की नमाज पढ़ेंगे, एक मरतबा जोहर पढ़ ली, आज के दिन दोबारा आपको जोहर पढ़ने का हुक्म नहीं है। आपने असर पढ़ ली, बस असर पढ़ ली। हज जिंदगी में एक मरतबा है, ज़कात पूरे साल में एक मरतबा फर्ज है, रोजा रमजान के महीने के अंदर फर्ज है। लेकिन जिक्रुल्लाह के बारे में सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 41 में अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए ईमान वालो अल्लाह का जिक्र करो कसरत के साथ। फिर इसी पर बस नहीं है, आयत नंबर 42 के अंदर क्या है, वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, अल्लाह का जिक्र और अल्लाह की तस्बीह और तक़दीस बयान करो सुबह भी शाम भी। और वो जिस आयत का आपने हवाला दिया, क्या खूबसूरत आयत है। अल्लाह अक्लमंद किसको कह रहे हैं, नफी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब, आसमान और जमीन की तख्लीक में, रात और दिन के तगज्जुर और तबद्दुल में, रात आती है अंधेरा छा जाता है, दिन आता है रोशनी और उजाला आ जाया करता है,
اللہ فرما رہے اس میں نشانیاں ہیں. کن لوگوں کے لیے نشانی ہے؟ اولو الالباب، لب والے، دماغ والے. اچھا یہ لب والے، دانش مند، انٹیلیجنٹ، عقل مند، فیوچر کی پلاننگ والے ہیں کون؟ الذین یذکرون اللہ قیاما، جو اللہ کو یاد کرتے، ذکر کرتے کھڑے ہونے کی حالت میں، وقعودا، بیٹھے ہونے کی حالت میں، وعلی جنوبہم، بستر پر سوتے، کروٹ لیتے، آنکھ کھلتی ہے زبان پر پھر بھی اللہ کا ذکر. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی تخلیق اور قرآنی آیات میں تدبر غور و فکر کرتے رہتے ہیں. ان کو عقل مند کہا گیا. کرتے کرتے ذکر کرتے کرتے آخر میں یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے ان تمام چیزوں کو کوئی بیکار نہیں پیدا کیا. سبحانک، پھر میں آپ کا ذکر اور تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتا ہوں. فقنا عذاب النار، اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا دیجیے. مفتی زبیر میرے ساتھ رہیے گا، میں مفتی اقبال نقشبندی کی طرف چلوں گا. مفتی اقبال یہ فرما دیجئے کہ آپ کے نزدیک جو ذکر اللہ ہے، کیونکہ اس میں پھر بہت سے طریقے ہیں، جیسے کہ زبیر بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے احکامات کے تلے رہتے ہوئے یاد کرنا. اب ہم بہت سے ایسے دوست بھائی بھی دیکھتے ہیں جو ذکر کو محفل میں بنا کر کرتے ہیں یا مل کے کرتے ہیں اور ایک خاص انداز میں کرتے ہیں. اب اس میں احکامات تو شاید شامل نہیں ہوتے، یا مجھے تعلیم کیجئے کہ احکامات کیسے آئیں گے اس ذکر کے اندر. الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، صدق اللہ العظیم. شکریہ بلال بھائی. آج کا جو آپ کا موضوع ہے وہ بڑا خوبصورت بھی ہے اور حالات کے حوالے سے بھی بہتر ہے، اور معاشرے کو بھی ایسے موضوعات کی ضرورت ہے. دیکھیں، اللہ کا ذکر جو ہے وہ ایسی بہترین عبادت ہے کہ خود خالق حکم دیتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. اور پھر فرمایا تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو. اللہ کا ذکر سب سے بڑا یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے. کم از کم ہم اتنا تو اللہ کا ذکر کر لیں جتنی اس کی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں. اگر ہم زیادہ ہی نہیں کر سکتے تو اتنا ہی کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی یہ ایک تاریخ ہے. حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوتے ہی اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور فرما رہے تھے الحمدللہ رب العالمین. تو یہ تاریخ ہے انسان کی کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. تو ہمیں یہ حکم یہ ہے کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، ذکر کرو گے تو میں تمہیں اس سے اور زیادہ عطا کروں. مجھے اس کی تفسیر فرمائیے گا کہ اللہ جب مجھے یاد کر رہا ہے اس سے کیا معنی ہے؟ اللہ جب ہمیں یاد کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ملائکہ میں بیٹھ کے ہمارا ذکر فرماتا ہے، ہمیں راستہ بھلائی کا عطا فرماتا ہے، ہماری رہنمائی کے لیے کوئی نہ کوئی اسباب مہیا ہو جاتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اپنی شایان شان کے لئے وہ ہمیں یاد کرتا ہے جیسے اس کی شان ہے. یعنی وہ زبان آنکھ سے تو پاک ہے مگر جیسے اس کی شان ہے وہ اپنے بندوں کو فرمایا کہ تم مجھے ایک بار پکارو یا رب، میں تمہیں 70 بار جواب دیتا ہوں یا عبدی. تو وہ اس کی جو شان ہے مگر اس کی آواز کو ہم نہیں سن سکتے. وہ آواز سے، مکان سے، ہر چیز سے وہ پاک ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا اقبال بھائی. اسی سے ہم نے پھر آگے جا کے پھر یہ بھی سلسلہ جو ہے اس کو یوں قائم کیا چشتی صاحب کہ ہم نے ذکر کو اونچا پڑھنا یا دل میں پڑھنا اس کو اپنے ایک طریقوں میں بلا لیا. کوئی نقش بندی کا سلسلہ اور طرح ہے، بہت سی جتنے بھی یہ سلسلے ہیں قادریہ چشتیہ جو ہیں ان کے الگ الگ ہیں. تو پھر یہ ذکر جو ہے اگر یہ عبادت ہے اور قرآن پڑھنا ہی ہے اور ہدایت ہے تو وہ جو ایک لفظ کا تکرار ہے پھر اس کو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی تھی. بنیادی طور پر ذکر جو ہے نا یہ محبت ہے. یہ عبد اور معبود، محب اور محبوب کا رشتہ ہے. جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو انسان اس کا تذکرہ بار بار کرتا ہے. کبھی لوگوں میں کرتا ہے، کبھی تنہائی میں اسے یاد کرتا ہے. یہ وہ ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، تم محفل میں یاد کرو تو میں تم سے بہتر محفل میں یاد کروں گا. تنہائی میں یاد کرو گے تو میں تمہیں تنہائی میں یاد کروں گا. اور بڑی خوبصورت بات کہ جب انسان ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اسے ایک اور انعام عطا فرماتے ہیں
کہ مخلوق کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ جو صوفیاء ہیں نا، انہوں نے اللہ کا ذکر اتنا کیا کہ یہ تو مر گئے، لیکن اللہ نے ایک مرتبہ جو ان کا ذکر کیا کہ مخلوق کے دلوں میں ان کے لیے محبت، اور ان کا ذکر اتنا بلند کر دیا کہ مرنے کے باوجود لوگ ہر وقت جو ہے وہ داتا داتا اور فرید فرید کرتے اس لیے پھرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو اس محبت اور اس یقین سے پکارا ہے کہ جو اس کا حق ہے، جیسے پکارنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ طریقہ ہے حضور۔ یہ جیسے چشتی صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان کا ذکر قائم کر دیا، لیکن اگر آپ دوسری طرف سے دیکھیں، ریورس انالیسز میں دیکھیں، تو ان لوگوں کا ذکر بھی تو معاشرے میں ہوتا ہے جو کہ اچھے نہیں ہیں۔ تو پھر اگر اللہ نے ذکر قائم کرنے کی یہ شرط رکھی تو ان کا تعلق اعمال سے ہے یا کمال سے ہے، کس چیز سے تعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، میں چند باتیں ضرور کہنا چاہتا ہوں، اور چند باتیں جو آپ نے سوالات کیے ہیں ان کے بھی جزوی طور پہ جواب دوں گا، پھر اس سوال کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اہمیت بھی سمجھنی ہے۔ طریقہ بھی ہمارے نزدیک وہی عبادت کا جائز ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دے، لیکن اس کا فضل اس کے علاوہ نہیں، اس کے علاوہ عبادت کے اندر اپنی مرضی تو نہیں چل سکتی۔ یاد میں نہیں، میں یہی عبادات کے جو بھی افعال ہیں ان کے اندر یاد عبادت ہے، اللہ کا ذکر اللہ کی عبادت ہے۔ اچھا، میں اس کی ایک مثال، میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں، پھر اس کو اکیڈیمیکلی تھوڑا سا بڑھائیں گے بات کو۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور حضرت ابو درداء اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں تمہیں کوئی ایسا عمل بتاؤں جو تمہارے رب کے ہاں بڑا قیمتی ہے، فرشتوں کے ہاں بڑا بلند ہے، اس بات سے بہتر ہے، کس بات سے؟ تم سونے اور چاندی کو خرچ کرو، اور اس بات سے بھی بہتر ہے کہ تم کافروں سے جہاد کرو، اور اس بات سے بھی بہتر ہے کہ وہ تمہاری گردنیں کاٹے، تم ان کی گردنیں کاٹو۔ اس سے بھی بہتر ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ تمہاری گردن کٹ جائے اور تم ان کی گردنیں کاٹو، تو صحابہ متوجہ ہو گئے کہ یہ بہت کوئی اہم بات بیان ہونے لگی ہے، اللہ کے رسول آپ ایسا عمل ہمیں ضرور بتلائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں جواب دیا، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا ان تمام کے تمام اعمال سے بھاری ہے۔ جو زبیر بھائی نے بات کی ہے نا کہ اللہ کی یاد میں مستغرق ہونا، یا جو چشتی بھائی نے بات کی، یہ بھی حدیث سے ماخوذ ہے۔ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے نا، کرتا رہتا ہے تو اللہ آسمان کے اوپر اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب بندے کے گمان کے مطابق ہے، جی میں یاد کرو، رب بھی جی میں یاد کرتا ہے، جیسے انہوں نے اس حدیث کی طرف اشارہ کیا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ذکر کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جبریل امین کو مخاطب ہو کے کہہ دیتے ہیں، اے جبریل میں فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل آسمان پہ اعلان کرتے ہیں، پھر اس کی محبت کو، جیسے یہ کہہ رہے ہیں نیک لوگوں کی محبت زمین پہ پھیل جاتی ہے، پھر وہ زمین کے اوپر کیسے پھیلتی ہے؟ جبریل امین اس فرشتوں کو حکم کرتے ہیں تم ان سے محبت کرو، پھر ان کی محبت کو زمین میں اتارا جاتا ہے اور مخلوقات ان سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور جو دوسری ایک روایت ضمنی طور پہ آئی ہے وہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت امیر معاویہ خود اس کو روایت کرتے ہیں، جیسے انہوں نے بیان کیا نقشبندی بھائی نے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر مختلف طریقوں سے ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کر رہے تھے۔ یہ ذکر جو ہے یہ صرف قرآن ہے؟ نہیں، مختلف ذکر جو صحیح سنت اور حدیث سے موجود ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، واللہ اکبر، حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے ایک دفعہ کہتے ہیں نا سبحان اللہ، ایک مرتبہ کہتے ہیں اللہ اکبر، تو یہ ذکر آسمان کو چیرتا ہوا عرش الہی کے گرد چکر لگاتا ہے، جس کی آواز بھی حدیث میں موجود ہے، مکھیوں کی، شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ جیسے ہوتی ہے۔ اور یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں طواف کرتے ہوئے؟ اللہ کو یاد کرا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ فلاں، اللہ کو تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ فلاں بندے نے اس وقت یہ سبحان اللہ کہا۔ میں اس روایت کو بیان کرتا ہوں، پھر آپ دیگر بات کرنا۔ وہ یہ ہے کہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث صحیح موجود ہے کہ صحابہ ذکر کر رہے تھے اللہ کا، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی ہجرت کے بارے میں، کوئی اللہ کی بڑائی کے بارے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پوچھا تم کیا ذکر کر رہے تھے؟ مسجد میں بیٹھے تھے، مسجد میں بیٹھے، انہوں نے کہا اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور آپ کے بعثت کا ذکر کر رہے تھے، آپ کے مبعوث ہونے کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے اس لیے نہیں پوچھا کہ مجھے تمہارے پہ یقین نہیں، میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ آسمان سے جبریل آئے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت عرش کے اوپر اس مجلس کے اوپر فخر کر رہا ہے کہ یہ مجلس اور پیغام کیا دے رہا ہے؟ میں وقفہ لوں گا، پیغام کیا اللہ تعالیٰ دے رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں اس کو بتا دو جا کے کہ جو میں نے محفل ان کی آسمان پہ لگائی ہے وہ تمہاری محفلوں سے بہتر ہے۔ واپس آ کے اپنے سب علماء اکرام سے بات ضرور پوچھتے ہیں کہ ہم نے ذکر کے جو تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں اس میں کیا ہم کچھ ایڈیشن کر سکتے ہیں؟ میں اس کے لیے بدعت کا لفظ نہیں استعمال کر رہا، یا کوئی ایسا طریقہ جو کہ ہو تو ذکر اللہ کا لیکن انداز مختلف ہو، اس پہ کیا رائے دیں گے؟ وقفہ لیجیے، واپس آ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुबैर भाई, आपकी तवज्जो दिलवा रहा हूँ, मुझे यकीन है कि आपकी नज़रों से ये सारी चीज़ें निकली होंगी। बहुत सारे ऐसे मैं तबकात का लफ्ज़, मैं मसलक का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, तबकात ही तबकात कहना चाहिए। हाँ, तबकात ऐसे हैं मिसाल के तौर पे जो कि ख़ास तौर पे कहते हैं कि दिल को जारी करने के लिए ये जिक्र करें। वो दिल का जारी होना जो है वो मुर्शद से मंसूब है, और फिर वो जब दिल जारी होगा तो फिर वो जो अल्लाह कह रहा है कि मैं शारक से करीब हूँ, फिर उस बात का अंदाज़ा होगा। ये जो कल्ब जारी करने वाला जिक्र है तो अल्लाह का, अल्लाह 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 या अल्लाहू का जो जिक्र है, क्या ये अंदाज़ और तरीके जो हैं मुख्तलिफ लोगों के अपनाए हुए या मुख्तलिफ तबकात मजहबी तबकात के अपनाए हुए, इन पे क्या ये जिक्र अल्लाह होगा? देखिए, ये जिक्र अल्लाह है और इसको जिक्र अल्लाह ही कहा जाएगा। अलबत्ता ये ज़हन में रखिए कि जैसा कि अभी इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात फरमाई कि जब इबादत कोई चीज है तो उस इबादत का तरीका भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही बयान फरमाया। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे कराम से मंसूब होना और उनसे साबित होना चाहिए। अब देखें, जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ सलासिल सिलसिले जो है जिनको आप तबकात से ताबीर फरमा रहे हैं, वो मुख्तलिफ अंदाज में जिक्र करते हैं। कुरान करीम की इस आयत के तनाजुर में उसको परखना चाहिए। कुरान कहता है उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को, अपने रब को तुम पुकारो आहोजारी के साथ, आजिजी इनकसारी के साथ, दिल की एक मखसूस कैफियत के साथ, खुफिया अंदाज में। अब ये जो खुफिया अंदाज में और दिल की आहोजारी, दिल की तवज्जो, दिमागी इस्तेहज़ार, कल्ब की कैफियत, ये जिस तरीके के अंदर हासिल होता चला जाए वो दर्जाए जवाज में आता जाएगा। अब अगर ये एक खास कैफियत का नाम है, जो आपने कहा ना कल्ब जारी हो जाना, एक खास कैफियत का नाम है और यकीनन ये मुस्तहसन है, यकीनन ये बहुत ज्यादा मतलूब है और इसको हासिल करना चाहिए। मगर मैं इसके साथ एक लाजमी शर्त बयान करूंगा, वो ये है, हमारे यहाँ आजकल के दौर के अंदर कुछ लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस मखसूस तर्ज और जिक्र को ही मकसूद बना लिया। नमाजों का पता नहीं, फराइज का पता नहीं, वाजिबात का पता नहीं, ये तो मदीना में नमाज पढ़ते हैं, ये तो इनका कल्ब जारी हो चुका है, ये पहुंचे हुए वलीउल्लाह है, फराइज और वाजिबात का कोई अता पता नहीं, बाज़ औक़ात लिबास तक नहीं पहना हुआ होता, उसने अपने जिस्म को नहीं ढका हुआ होता, नंगा धड़ंगा बैठा है, गलत लिबास, गलत अंदाज और गलत बूदो बाश के साथ वो जिंदगी गुजार रहा, ये फुटपाथ पर बैठा हुआ है, हम उसको पहुंचा हुआ बुजुर्ग समझ रहे हैं। तो भाई ये किस तरह का जिक्र है, या ये किस तरह का, जब नबी से, सहाबा से, औलिया से, बुजुर्गान दीन से नमाज, रोजा, ज़कात, हज माफ नहीं है, तो एक उम्मती से कैसे माफ हो सकता है? लेकिन ज़ुबैर भाई, इस तरह तवज्जो कीजिएगा, फर्ज कीजिए कि एक शख्स जो है वो फराइज में कमजोर है या नहीं कर रहा फराइज, लेकिन जिक्र खुदा में वो मौजूद है और वो कर रहा है, तो गलत बात तो नहीं है ना, वो पहली भी करनी चाहिए। लेकिन गलत बात तो नहीं है, मगर जिक्र का पूरा मकसूद उसको हासिल नहीं हो रहा। आप अल्लाह की बात, क्या जिक्र सिर्फ फराइज के बाद ही होगा? नहीं, फराइज के बाद नहीं होगा, साथ साथ होगा। आप अल्लाह की बात करते हैं, अल्लाह को मान रहे हैं, मगर अल्लाह की नहीं मान रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत का आप तज़किरा बार बार करते हैं और यकीन दिलाते हैं, मैं आपका वफादार, मैं आपका वफादार, मैं आपका वफादार, बार बार आप जिक्र यही कर रहे हैं, मैं आपकी हर बात मानूंगा, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। जब आप बाजार के अंदर जा रहे हैं, सूदखोरी कर रहे हैं, फराइज का आपको पता नहीं है, तो फिर ये आप अपने दावे के अंदर कितने सच्चे हैं, इसका आप अपने ज़मीर से फैसला करवा। मैं वापस आता हूँ, आपकी बात बड़ी अच्छी पहुंची, लेकिन मेरे दिमाग में एकदम सवाल पैदा हुआ, और ये नक्शबंदी साहब आपसे, इकबाल भाई आपसे कर रहा हूँ, तो फिर वो जो मुराकबे क्या जिक्र होता है, ये क्या चीज़ है, इसमें कोई रोशनी डाल सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया बिलाल भाई। असल ये जो जुबैर भाई बात कर रहे थे, बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे। आपके दामन वक्त में थोड़ी सी गुंजाइश होती तो वो बात सुन लेते, सारी जवाब इसी में मिल जाते। हम भी यही कहते हैं, फरैज वाजिबात पहले है, ये भी अल्लाह का जिक्र है। बाकी जो नफली इबादत है, नफली जिक्र है, अल्लाह अल्लाह करना, जिक्र बिलजार करना, जिक्र खफी करना, ये सूफिया के तरीके, ये सब बाद में है। अगर कोई फर्ज का मुनकर है, फराइज वाजिबात अदा नहीं करता, मुनकर होना नहीं बात के, वो मुनकर हो फराइज का, जो
बहुत सारे मुनकर हैं जिसका हवाला दिया जुबैर भाई ने, बहुत सारे मुनकर हैं, नंग धड़ंगे बैठे होते हैं और अल्लाह की इबादत नहीं करते, मखलूक खुदा का ख्याल नहीं करते, बस हम मदीने में नमाज पढ़ते हैं, हम उधर खाते हैं इधर खाते। ये बातें अपनी जगह दुरुस्त है, मगर वो जो जिक्र की बात आप कर रहे हैं, जिक्र करना बड़ा आसान है। तो अल्लाह ताला की अगर मान के फरैज वाजिबात की वो पूरी पूरी पैरवी करे, उस तरफ आ जाए, तो फिर जिक्र जो है वो दिल के ऊपर असर करता है। वह अर्शुल्लाह है कल्बुल मोमिनीन, अल्लाह का जो अर्श है वो मोमिन का कल्ब है, दिल है। तो दिल तब ही अर्श बनेगा जब हम इसको पाक करेंगे, जब रिज़्क़ के हलाल देंगे। अगर सूद का माल, सूद का पैसा हम वो अपने पेट में डालेंगे तो यकीनन उसमें कोई जिक्रुल्लाह की चाशनी तो वो हमारे अंदर नहीं आएगी, हमारी जबान पाक नहीं होगी, तो वो जिक्रुल्लाह की बरकत से हम कैसे जिक्र के लिए वुजू तहारत चाहिए होता है इकबाल भाई? जी, जिक्र के लिए वुजू तहारत चाहिए होता है? बिल्कुल चाहिए होता है। कुछ जिक्र ऐसे है उसकी बरकत, जैसे दुरूद पाक पढ़ना है, दुरूद पाक के लिए उलमा ने जो लिखा है, फुकाहा ने लिखा है कि उसके लिए वुजू जरूरी है, और कुरान पाक को बगैर वुजू के छूना, हाथ लगाना वो जायज नहीं है। तो इसीलिए पढ़ा जा सकता है बगैर वुजू के कुरान हकीम। अच्छा, वो जो मुराकबे की, बिलाल भाई आप जो मुराकबे की बात कर रहे थे, वो मुराकबा भी इसी चीज का नाम है कि चश्म बंद हो, गोश बंद हो, लब बंद, गर नबीनी सिर हक बर्मा बखद। वो जो सूफिया आंखें बंद करके बैठते हैं, वो चादर डाल के बैठते हैं, मुराकबा करते हैं, यक सुई के साथ लेकिन भाई इसकी सुन्नत से मसाल तो सहाबा में भी कहीं नहीं मिलती ना, किस अंदाज से इबादत की जाए। जी, फिर ये एडिशनल बात नहीं होगी, इसकी मसाल नहीं मिलती ना। वो जो मेडिटेशन या मुराकबे वाली बात है उसको हम कहाँ से उठाते हैं, रिवायत कहाँ से लेते हैं इसकी? बिल्कुल रिवायतें मिलती हैं जी, रिवायतें हदीस के अंदर भी हैं, सूफिया के तरीके से भी है। मुराकबा कोई आज की बात नहीं, तसव्वुफ की आज का मसला नहीं है। तसव्वुफ तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा। अच्छा, एक और तरफ आपकी तवज्जो दिलाता हूं, इसमें मुझे थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं। मिसाल के तौर पे कहीं रवायत नहीं मिलेगी कि सहाबा ने हाथों में तस्बीहें पकड़ी हुई थी, लेकिन हम तस्बीह पे जिक्र करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तस्बीह पढ़ी है, हजरत इमाम जाफर सादिक ने पढ़ी है, हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने पढ़ी है, 12 इमामों ने पढ़ी है। मैं इसलिए तस्बीह पढ़ने की बात नहीं है, तस्बीह पकड़ने की बात। तस्बीह पढ़ी है, दुरूद पाक पढ़े हैं, वज़ाइफ पढ़े हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। आप तिरमिज़ी के अंदर देख लें, हदीस के अंदर हवाले मौजूद है। थोड़ा सा वक्त निकाले, इसी के ऊपर एक पूरा प्रोग्राम कर ले तस्बीह के ऊपर, कि तस्बीह सहाबा किराम ने पढ़ी है, अहले बैत ने पढ़ी है या नहीं पढ़ी। तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं मगर पढ़ना साबित होता है। हुजूर अक़दस आप इस पे कोई राय पहले देना चाहे तो फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो हमारे माशरे की ये सबसे बड़ी गलती है कि हम उस शख्स को हमेशा पहुंचा हुआ कहते हैं, जैसा कि ज़ुबैर भाई ने फरमाया कि जो शरीयत के तमाम अहकामात से मावरा ख़ुद को समझता है वो पहुंचा हुआ नहीं होता, वो शरीयत का इनकार कर रहा होता है। ना वो वली होता है, ना वो दरवेश होता है, ना वो फ़कीर होता है, वो रज़ील शख्स होता है। उसकी वजह यह है कि वो अहकामात शरिया का मुनकिर होता है और ऐसा जिक्र नहीं होता। और दूसरी बात गरीब भी हो सकता है। अगली बात आप कह रहे थे कि जी कोई जिक्र ऐसा है जो बेवुज़ू किया जा सकता है, जो चीज़ें आपको ज़ुबानी याद हैं आप बेवुज़ू पढ़ सकते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ सकते हैं, सुबहान अल्लाह पढ़ सकते हैं, इसमें आपको वुज़ू की ज़रूरत नहीं, आप चलते फिरते अल्लाह को याद कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे अज़कार हैं कि जिनको वुज़ू के साथ तहारत के साथ किया जा सकता है। लेकिन कुरान मजीद बुरहान रशीद का, जैसा कि इकबाल साहब ने बताया, लेकिन मुझे अगर ज़बानी कुरान आता है तो मैं बगैर वुज़ू के ख्याल में भी नहीं पढ़ सकता। नहीं पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ सकते? ज़ुबानी कुरान आता है, आप चलते फिरते पढ़ सकते हैं। कुछ सूरत किताब को हाथ लगाना। बिलाल भाई, इसके ऊपर भी असल में ना उलमा में इख्तिलाफ मौजूद है। जो एक बच्चा हिफ़्ज़ कर रहा है वो हर वक्त वुज़ू में होगा? नहीं, हिफ़्ज़ तो हो ही नहीं सकता। इसलिए ये जो बात है ना कि ये जो खबर है बुनियादी तौर पे जिसको हुक्म माना गया बाद तबकात के, हाँ, कुरान पाक को मैं आपको इसकी एक दलील देता हूँ। कुरान पाक को बगैर वुज़ू के भी आप पढ़ेंगे और हर हालत में पढ़ेंगे। अगर ज़ुबानी याद की किताब की सूरत में लोगों के पास पकड़ सकते, अगर कोई वुज़ू के बगैर आप कुरान पढ़ सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अलबत्ता चंद उलमा का ये मौक़िफ़ है कि कुरान पाक को वुज़ू के साथ हाथ लगाना चाहिए। लेकिन मैं एक सवाल ये करता हूँ, जो हालत जनाबत की हदीसें हैं कि जब इंसान उस हालत में बीवी के पास है, उसके बाद जो दुआ पढ़नी है तो वुज़ू कहाँ से गया? वो तो हालत जो तो तीसरी हालत है, वो ऐसी यानी गुस्ल ही वाजिब है। वो गुस्ल वाजिब के ऊपर भी अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह के नाम के साथ होता है। बुनियादी तौर पे जो आपने सवाल उठाया, मैं उसके अंदर ये जैसे राय दी है इन्होंने, मैं उसमें ये राय देता हूँ बिलाल भाई, बुनियादी तौर पे जो इबादत होती है वो तौक़ीफ़ी होती है। इबादत वही इबादत है जो वही से साबित है। एक बंदा ये सोचेगा मैं मगरिब की 4 रकतें पढ़ लूंगा, चौथी रकत पढ़ेगा ना तो पिछली 3 भी ज़ाया हैं। ये नहीं कि सिर्फ चौथी ज़ाया होगी,
پچھلی 3 بھی قبول نہیں ہونی. تو بنیادی طور پہ جو آپ نے جن طبقات کی طرف اشارہ کیا نا, جب تک وہ شریعت کے دائرے میں ذکر کرے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن ایک بندہ اٹھ کے بھنگڑے ڈال کے ناچ گانے گا کے اور اپنے آپ کو یہ ظاہر کرے کہ مجھے بجلی کا کرنٹ لگ رہا ہے, اور اس نے پورے دن میں ایک نماز نہیں پڑھی, جیسے انہوں نے ابھی بات کی. آپ اس سے بھی متفق نہیں ہے کہ میرے اوپر کچھ وجد آ رہا ہے اور میں اس کو اس کو آگے سے ٹرانسفر کروں اور سامنے والے شخص میں یہ کہتا ہوں یہ غیر شرعی کام ہے, یہ موسیقی کے اوپر, یہ بھنگڑوں کے اوپر, یہ ناچ بھنگڑا نہیں ہے اس میں کوئی بھی ہے. میں نے خود دیکھی ہے کئی ایسے ٹرانسفر ہوتا تو اللہ کے نبی سب سے پہلے دور سے ٹرانسفر کر کے. دوسری بات یہ بلال بھائی, جیسی انہوں نے کتنی خوبصورت بات کی, حالانکہ یہ خود چشتی سلسلے سے, ایک بندہ شریعت کا پابندی 5 نمازیں نہیں پڑھتا, آپ کے خیال میں اس کو ذکر آخرت میں فائدہ دے سکتا ہے؟ دنیا میں شاید اس کو کچھ فائدہ مل جائے اس ذکر کے بدلے میں, لیکن جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا, جو بندہ فرائض پورے نہیں کر رہا, جیسے میں صرف ذکر پہ رہنا چاہتا ہوں, یہ فرمائیے کہ تسبیح ایجاد بڑی بعد میں ہوئی ہے. لیکن بلال بھائی تسبیح دیکھیں, تسبیح ہے برائے گنتی, تسبیح برائے گنتی ہے. گنتی صحابہ سے ثابت ہے, نبی کریم سے ثابت ہے. کیسے؟ انگلیوں پہ. ہاں تو اس کا مطلب ہے گنتی, یہ جو خانے ہیں یہ گنتی کے قائم مقام. اگر انگلیوں پہ پڑھیں تو زیادہ ثواب ہے, یہ زیادہ ثواب ہے. لیکن اگر اس کو دانوں پہ پڑھیں تو پھر وہ گنتی ہے, وہ گنتی ہے, وہ صرف گنتی ہے. تو نہیں کہیں گے نا, نہیں وہ گنتی ہے. گنتی کے دیکھیں کاؤنٹنگ کے اوپر کس نے بدعت کا فتویٰ لگایا؟ بدعت ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو عبادت کا ایسا طریقہ ایجاد کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا, صحابہ نے ہم تک نہیں پہنچایا. وہ عبادت کا جو مرضی خوبصورت. وقفہ لے کے واپس آتا ہوں, آ کے اپنے تمام استاذہ سے یہ ایک بات پوچھوں گا کہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں اور ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیتے ہیں تو ہم ان کو بالکل اعلیٰ سمجھنے لگ جاتے ہیں, ایک اور طرح سے سوچنے لگ جاتے ہیں. تو کیا یہ دکھاوا جو ہے یہ بھی ذکر میں شامل ہوگا؟ واپس آتے پوچھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے بہت سے اساتذہ ہیں اور میں نام نہیں کسی کو بھی لیتا, ہاتھوں میں تسبیحاں پکڑنا اور خاص طور پہ تسبیحوں کو بنانا اور پھر وہ عصا کے لکڑی سے, افریقہ سے لکڑی منگا کے وہ تسبیحاں ہاتھوں میں ڈالنا, یہ سارا ایک کلچر اور ایک نارم بن جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جناب اللہ کا ذکر جو ہے یہ والا پڑھیں, آپ ہاتھ میں تسبیح رکھیں, یہ کاؤنٹر ہے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن دوسری طرف زبیر بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں, دوسری طرف ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ اگر سجدہ بھی آپ کا اس لیے لمبا ہو گیا کہ وہ دیکھنے والا مجھے دیکھ رہا تھا تو یہ شرک میں شامل ہو جاتا ہے. اور اس طرف ریاکاری میں نہیں, شرک کا لفظ استعمال کیا وہ انہوں نے, وہ شرک خفی ہے نا, شرک کا ایک قسم ہے. اب یہاں پر دوسرا شخص جو ہے وہ تسبیح پکڑ رہا ہے تو ہم اس کو نیک اور پارسا ماننے لگ جاتے ہیں. تو یہ شو آف کا طریقہ جو ہے اس کو میں کیسے سمجھوں؟ 2 باتیں ہیں. پہلے تو میں وضو والی بات کو ذرا کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ذکر کے لیے وضو ضروری ہے یا نہیں ہے. وہ بات آئی ہے تو میں جو ہمارا مسلک, ہمارا موقف ہے جس کو ہم قرآن و سنت کی روح سے درست سمجھتے ہیں, وہ میں مختصر لفظوں میں ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں. قرآن کے علاوہ جتنے اذکار ہیں مسنون اور جتنی بھی وارد شدہ مروی جتنی بھی دعائیں ہیں, جتنے بھی اذکار ہیں, وہ ساری کی ساری دعائیں, سارے اذکار آپ بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں. حتیٰ کہ اگر غسل فرض ہو تو آپ اس غسل فرض کی حالت کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن قرآن کی آیت نہیں ہونی چاہیے. جی, اب میں اگلی بات ذکر کر رہا ہوں. جہاں تک قرآن کی تلاوت کا تعلق ہے تو قرآن کریم کی تلاوت جب تک غسل فرض ہو آپ نہ قرآن کو چھو سکتے ہیں, نہ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں, نہ قرآن کی آیت پڑھ سکتے ہیں. ہاں اگر بڑی طہارت, بڑی ناپاکی نہیں ہے, یعنی غسل فرض نہیں ہے, صرف آپ بے وضو ہیں, تو چھوئے بغیر آپ اگر قرآن کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تلاوت کرنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں. یہ تو ہو گیا وضو کا مسئلہ. جہاں تک تسبیحات کا تعلق ہے, جیسا کہ اعتصام الہی ظہیر صاحب نے فرمایا, صحیح فرمایا, یہ برائے گنتی ہے, کوانٹٹی کے لیے ہے, عدد کے لیے ہے, تعداد کی سہولت کے لیے ہے. اس کو کوئی مسلک, کوئی اسکول آف تھاٹ بدعت نہیں کہتا, یہ شرعاً جائز ہے اور درست ہے. تیسری بات جو شو آف والی ہے, اگر کسی کی نیت یہ ہے, انٹینشن, اگر دل کا ارادہ یہ ہے, تصویر پکڑی ہوئی ہے دکھاوے اور ریاکاری کے لیے, یقیناً وہ شرک خفی ہے, یقیناً وہ حرام اور ناجائز ہے. لیکن یہ تو دلوں کا معاملہ ہے نا. جو یہ کر رہا ہے اگر اس کی نیت میں فطور ہے تو پھر اس کے حساب سے اس کو گناہ ملے گا. لیکن ہم کسی پر فتویٰ نہیں لگائیں گے کہ جناب اس سے جو تسبیح صاحب نے پکڑی ہوئی ہے اس کا مقصود یہ کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے. نہیں, ہم حسن ظن رکھیں گے, یہی اسوہ حسنہ کی تعلیمات ہے. ہم یہ سمجھیں گے یہ تسبیح کا گنتی کے لیے اس سے رکھی ہوئی ہے, اللہ کا ذکر کر رہا ہے, ہم اس کو اچھا سمجھیں گے. بہترین کمال. میں یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں, 2 عبادات ایسی ہیں قرآن پاک میں کہ جن کو دکھلا کے کرنا بھی اس کی اجازت ہے. ان میں سے ایک ذکر الہی بھی ہے. اس نیت کے ساتھ ذکر کرنا
کہ شاید کہ میرے ذکر سے یا میری تذکیر سے یا میرے وعظ و نصیحت سے اگلا بندہ متاثر ہو جائے گا تو یہ بھی درست ہے. دوسری بات یہ ہے نیت ہے نا پیچھے, نیت ہے, انما الاعمال بالنیات. اور دوسری بات ہے انفاق فی سبیل اللہ, اس کے اندر سرن کا ذکر بھی ہے اور اعلانیہ کا ذکر بھی ہے. اسی طرح ذکر بھی اعلانیہ ہو سکتا ہے اور سرن بھی ہو سکتا ہے. اسی انفاق فی سبیل اللہ, ایک بندہ صرف اس نیت سے اعلانیہ خرچ کر رہا ہے. اس لیے سلسلوں نے یہ جو ذکر اٹھایا خاموشی سے یا جوش سے, میں کہتا ہوں جب تک شریعت کے دائرے کے اندر ہوگا کسی بھی مسئلے کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. نقشبندی بھائی کو لے لوں پہلے, پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. نقشبندی بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں. حضور اقدس یہ جو لطائف ہیں قلب کے, اور ہم کہتے ہیں کہ قلب جاری کرنے کے لیے یہ پہلا لطیفہ, دوسرا, پھر ہم 9 لطائف تک اس کو لے کر جاتے ہیں, اور اس میں ذکر بھی ہم چوٹ لگا کے کرتے ہیں اللہ, اور پھر ہو کی چوٹ جو ہے وہ قلب کی طرف آتی ہے. اب اگر کوئی کہے کہ اس پہ کوئی روایت ہو, تو میرے ذہن میں تو نہیں آئے کوئی روایت, تو کیا یہ عبادات کا حصہ جو ہے یہ قبول اور مقبول ہے؟ جی بالکل بلال بھائی, یہ جو آپ فرما رہے ہیں اس کو ہم یہ صوفیہ کے ہاں سلوک کہتے ہیں. یہ سلوک کی منزلیں ہیں, یہ بھی ایک اللہ کا ذکر ہے. تو یقیناً اس کو ذکر خفی بھی کہتے ہیں, ذکر بالجار بھی کہتے ہیں. اس کے طریقے الگ الگ ہیں. واقعی یہ دل کی چوٹ لگتی ہے, مگر شرط اس کے لیے وہی ہے جو آپ کے سارے مہمان کہہ رہے ہیں. میں بھی اسی بات پہ اتفاق کروں گا کہ اس میں وہ نیک صالح, وہ جو پیر و مرشد کی ضرورت ہوتی ہے, جیسے مولانا رومی فرما گئے ہیں, جیسے اور بزرگان دین کے طریقہ کار ہیں, اگر اسی کے مطابق ہم چلیں گے تو وہ قلب کی صفائی ہوگی. اسی کا نام تزکیہ نفس ہے, جس کے بارے میں قرآن پاک نے بھی نشاندہی فرمائی ہے, وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہ میرا رسول پاک بھی کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے. تو تزکیہ نفس جب انسان کا ہوتا ہے, تو جو صوفیہ کا طریقہ ہے وہ چوٹ لگاتے ہیں, یعنی ضرب لگاتے ہیں اللہ کی, تو یقیناً یہ جو مردہ دل ہیں یہ زندہ ہو جاتے ہیں, یعنی جو ذکر اللہ سے غافل ہوتے ہیں تو وہ آتے ہیں. یہ سارا سلوک کی منزلیں کہلاتی ہیں اور حقیقت مراقبہ کی طرف جاتی ہے. تو یہی داتا صاحب نے کشف المحجوب کے اندر اس کا وہ نقل فرمایا, ارشادات فرمائے. تو احادیث بھی اس طرح کی ملتی ہے جب قرآن سے ثابت ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ذکر کرنے والا وہ ایسا ذاکر بن جائے, ایسا ذاکر بن جائے کہ اللہ بھی اس کا ذکر کرے, اور مرنے کے بعد اس کے اوپر اتنی اللہ کی رحمت ہو جائے کہ وہ ذکر کرنے والا کیا مردہ ہوگا وہ بھی ذکر کرے گا, اس کا ذکر بھی کیا جائے گا. تو یقیناً یہ باتیں درست ہیں. ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے. زبیر بھی فرما رہے تھے نا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا اطلاق ظاہر پہ ہے. ہم بھی یہی بات کہتے ہیں کہ کیا پتا کہ وہ ریاکاری کر رہا ہے, تسبیح ہاتھ میں پکڑے ہے, جو کچھ بھی ہے, مگر گمان تو ہم اس کے لیے اچھا رکھیں گے. یہی اسوہ حسنہ ہے. جب ہم یہ گمان دوسرے کے لیے اچھا رکھیں گے تو یقیناً لوگ ہمارے لیے بھی گمان اچھا رکھیں گے اور ہم بھی ان کی نظر میں اچھے ہوں گے. تو یقیناً جو ذکر اللہ کی محفلیں ہوتی ہیں ان میں وہاں بیٹھو, جاؤ, وہاں سنو, اللہ کا ذکر کرو, وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. کوئی انفرادی طور پہ کرے, کوئی اجتماعی طور پہ کرے, بہرحال وہ ذکر تو ہوگا, وہ ذکر اللہ کہلائے گا, اور وہ ذکر وہ قابل قبول بھی ہوگا. اور ذکر وہی قابل قبول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ. بہت شکریہ مفتی اقبال نقشبندی صاحب, مفتی زبیر بھائی, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. آپ نے بڑی واضح طور پہ کی حضور اقدس مراقبے میں جا کے ذکر کرنا. کیونکہ میں ایک بات ان کی پہلے تائید میں ایک حدیث میرے دماغ میں آ گئی ہے کہ یہ نا لوگوں کے دماغ میں ہے کہ ہم ذکر کے اس طرح اللہ کے ذکر کرنے کے خلاف ہے. صحیح حدیث ہے, یہ بخاری مسلم کی متفق. یہ بھی ہے لوگوں کے دلوں میں, کیا لوگوں کے دل میں, کئی لوگوں کے دل میں آیا تھا نا کہ اہل حدیث ذکر کی شاید مجلس یا اللہ رسول کا ذکر ہو رہا تو اس کے خلاف ہے. تو یہ صحیح حدیث کے اندر عجیب علم دیتے ہیں. نہیں, میں تو تائید میں کر رہا ہوں, میں تو تائید میں حدیث پیش کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے چند فرشتوں کی, یہ حدیث صحیح ہے اور دونوں کتابوں میں, حدیث کی اکثر کتابوں میں موجود ہے, بخاری مسلم میں بھی موجود ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک ٹولی مقرر کی ہوئی ہے جو ذکر کی مجلسوں کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, ذکر کی مجلسوں کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, اور اللہ کے فرشتے اس مجلس میں آتے ہیں اور مجلس کی پوری رپورٹ اللہ کے پاس لے کے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اس مجلس کی رپورٹ پتہ ہے, اللہ کو پتہ ہے, لیکن فرشتہ کہتا ہے ہاں جی کیا کہہ رہے تھے, اللہ اکبر کہہ رہے تھے, اللہ آپ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں. ہاں, مجھے دیکھا نہیں دیکھا, اگر دیکھ لیتے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا. جنت مانگ رہے تھے, جنت مانگ رہے تھے, جہنم سے پناہ مانگ رہے. کیا دونوں کو دیکھا؟ میں حدیث کو مختصر کرتا ہوں, یہ حدیث بہت لمبی ہے. کیا جنت کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. اگر دیکھ لیتے تو اس کی اور تما کرتے. جہنم دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی. اگر دیکھ لیتے تو ہمیشہ کے لیے اس سے بچ جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جو الفاظ ہے صحیح حدیث کے وہ یہ ہیں, یا فرشتوں گوار ہو میں نے ان سب کو معاف کر دیا. اب جب یہ الفاظ کے فرشتہ ایک دم کھڑا ہوا, فلان لیس منہم, فرشتہ کہتا ہے اے اللہ ایک بندہ
مجلس ہو رہی ہے مسجد ذکر نہیں کر رہا تھا، ویسے ہی بیٹھا تھا. نہیں میں مثال دے رہا ہوں، ایک بندہ آیا مسجد کے اندر ذکر ہو رہا ہے، اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے، وہ سینٹری والا وہ بجلی ٹھیک کرنے آیا ہے، تو ایک فرشتہ کھڑا ہو کے اللہ کو کہتا ہے کہ انما جعلی حاجہ، وہ تو کسی اور کام کے لیے آیا تھا. تو اللہ رب العزت نے جواب دیا ہم الجلساء لا یشقا جلیسہم، یہ ذکر کی ایسی مجلس مجھے پسند ہے کہ اس میں بیٹھنے والا جس بھی کام آیا ہے میں نے اس کو معاف کر دیا. یار خدا کی قسم کیا بات ہے یار، کیا رب ہے، کیا رب ہے، ہائے 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 ہائے. تو پھر یار کیا بات ہے یار. یہ حضور اقدس اب یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا، جب اللہ کی یاد میں وہ شخص ہوگا کیا اس کی کیفیت بدلے گی؟ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو ہے نا یہ تو اعزاز آپ عام دنیا کے اوپر ذرا دیکھیں. اگر کوئی آپ کو یہ مثال دے آپ کو کہ بلال بھائی آپ کا ذکر آئی جی پنجاب صاحب کر رہے تھے، آپ کے دل میں ایک مسرت ہوگی، عمران خان صاحب کر رہے تھے، اور اگر آپ کے دل میں آئی جو بائیڈن نے آپ کا ذکر کیا تو آپ کے دل میں مسرت ہوگی. تو اس بندے کی خوشی کا کیا کہنا جس کو یہ پتہ ہو میرا رب مجھے یاد کر رہا ہے، اور خوشی کا اظہار اگر آنسوؤں سے ہو جائے تو بغیر کسی وجہ سے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا، اللہ کی یاد میں مستغرق رہنا، آنسوؤں کا تڑکا لگانا. آنسو اگر نکلتا ہے وہ زمین میں گرتا بعد میں ہے، پہلے اللہ مغفرت فرما معاف فرما دیتا ہے زندگی کے ساتھ. بلکہ حدیث صحیح کے اندر یہ الفاظ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ہی نہیں ڈالے گا جس کے آنسو زمین پہ گر گئے اللہ کے خوف سے، اللہ کی یاد میں آنسو اگر آنکھ سے نکلتا ہے زمین پہ گرتا بعد میں ہے. آپ یہ باتیں کر رہے ہوتے نا تو وہ دل میں نا وہ اچک نہ ہوتی، جب یہ بات حافظ کر رہا ہے نا تو خدا کی قسم وہ کیفیت ہی بدل جاتی ہے کہ یار کمال آدمی ہے. اور یہ جو آپ نے بات کی نا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، ان کے لیے انا للہ پڑھا جا سکتا ہے اور ان کی ہدایت کے لیے دعا بھی کی جا سکتی ہے. حضور اقدس آپ کا پسندیدہ ذکر کس عمل کے ساتھ ہوتا ہے؟ دیکھیے حافظ صاحب سے بھی ویسے پوچھنے جاتے ہوئے میں تو ہر مرتبہ میرا ہر وقت کا ایک ذکر ہے سورہ توبہ کی آخری آیت حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. میں چلتے پھرتے یہ پڑھتا رہتا ہوں. حافظ جی آپ کیا کہتے ہیں؟ بلال بھائی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور اس کے ساتھ اگر استغفر اللہ ملا لیا جائے تو ذکر کی یہ 6 کی 6 قسمیں اس میں آ جاتی ہے کہ اللہ کی تسبیح بھی بیان ہو رہی ہے، اللہ کا شکر بھی ادا ہو رہا ہے. اور لا الہ آپ کو پتہ بہترین کلمہ ہے کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، پھر یہ حدیث بھی صحیح ہے کہ معاذ اللہ کے اوپر واجب ہے کہ پھر اس کو آگ میں نہ ڈالے. تو یہ ذکر اگر آپ ان 6 کو اکٹھا ملا کے پڑھیں گے تو اس کے بارے میں صحیح حدیث میں اس کے فضائل اور اجر بھی بہت زیادہ ہے. انتہائی ممنون، انتہائی ممنون، انتہائی ممنون. یہ جو بات ہے نا یہ یقین کیجیے میرا دل نہیں کر رہا کہ بات کو ختم کیا جائے. بات جو ہے وہ ابھی شروع ہوئی ہے، لیکن بہرحال وقت کی قید ہوتی ہے، دنیا کی قید ہے. لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر کر رہا ہو اور آپ کی آنکھوں سے 2 آنسو ڈھل جائیں اور آپ کے پاس کوئی مقدمہ نہ ہو کہ میں کیوں غمزدہ ہوں اور کیوں خوش ہوں، یقین کیجیے وہ لمحے ہوتے ہیں صرف ہاتھ پھیلا کے، جھولی پھیلا کے اللہ سے دعا کریں.